ماں باپ کی شفقت اور محبت وہ کسی انسان سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی کیا خدمات ہوتی ہیں، اولاد کی خاطر ان کی کیا قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جتنا غور کرتے جائیں گے ایک حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ وہی ایک انسان جو شادی سے پہلے غیر ذمہ دار ہوتا ہے، اسے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے تو اس کی سوچ فکر اللہ رب العزت تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے۔ جب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر وہ کر کے دکھاتا ہے کہ جو اس نے شادی سے پہلے نہیں کی ہوتی۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے، نوجوان ہے، تو اسے کسی سے کیا غرض، لیکن اللہ رب العزت جب اسے ماں بنا دیتا ہے تو وہ ماں بننے کے بعد جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب آتا ہے، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ جس کی کائنات میں اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے جو ہی اللہ رب العزت انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اب باپ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھاتا ہے کہ شب و روز ایک کر کے محنت مشقت کرنا اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اور جہاں تک قربانیاں ماں باپ کی سامنے آتی ہیں کہ بعض اوقات خود نہیں کھاتے کہ اولاد بھوکی نہ رہے، خود بعض اوقات نہیں اپنے کپڑے نئے بنا پاتے، نہیں بناتے حالات کی وجہ سے، لیکن اپنی اولاد کے لیے بناتے ہیں کہ اولاد کسی سے پیچھے نہ رہے، کسی سے کم تر نہ رہے۔ اسی طرح سے اپنی ساری کی ساری خوشیاں وہ اولاد کی خاطر قربان کر دینا، یہ جو کرتا ہے اس ہستی کا نام باپ ہے۔ وہ باپ جو اپنے گھر تک کی قربانی دے دیتا ہے، کہیں بیرون ملک جانا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرتا، چلا جاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اچھے وسائل مہیا کر سکوں اور انہیں زمانے کا ایک بہترین فرد بنا سکوں۔ خود نہیں پڑھا لیکن اپنی اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی فیسیں ادا کرتا ہے۔ تو وہی بندہ شادی سے پہلے جو غیر ذمہ دار تھا، آج وہ 8 گھنٹے کی بجائے تو کہیں 16 گھنٹے تو 20 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ پس منظر میں ماں باپ کی محبتیں ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکی، نوجوان جسے کسی کی غرض نہیں تھی، اللہ رب العزت نے جب اسے ماں بننے کا شرف بخشا، اس کے بعد اس کی کیا قربانیاں ہیں اولاد کے لیے، تو اس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ جو ہی ایک تو بچہ پیٹ میں اٹھانے کی اذیت برداشت کرتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے بعد اپنی نیند، اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں، اپنا بہت کچھ جو ذہن میں چاہتے رکھتی ہوتی ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اولاد کی خاطر بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہ کرم نوازی فرمائی کہ جو ہی بچہ ہوتا ہے تو ماں کے دل میں اور والد گرامی کے دل میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ محبتیں اور شفقتیں بھر دیتا ہے کہ اب اپنی جان سے پیاری اس بچے کی جان ہوتی ہے، اپنی بھوک سے زیادہ اس بچے کی بھوک عزیز ہوتی ہے، اپنی پیاس سے زیادہ اس بچے کی پیاس عزیز ہو جاتی ہے، اپنی نیند، اپنے آرام سے زیادہ اس بچے کے آرام کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ خاص اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس کا اندازہ صاحب اولاد ہیں آپ لگا سکتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو تو کیا ماں سکون کے ساتھ سو جاتی ہے یا باپ سکون کے ساتھ سوتا ہے؟ اگر بچہ بھوکا ہے تو اسے جو تکلیف ہے بھوک کی، کیا یہ ماں باپ محسوس نہیں کر سکتے یا انہیں پتہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی تکلیف میں ہے بیٹا بیٹی اولاد تو ماں باپ کے اوپر کیا بیتی ہے، چاہے ان کے جوان ہو جانے کے بعد بھی ان کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو ماں باپ کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ہر جو صاحب اولاد ہے اس کے سامنے ہیں یہ چیزیں۔ تو ماں اپنا سونا، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور
اچھی تربیت کے لیے معاشرے میں اچھا فرد بن جائے، اس سوچ اور فکر کی تکمیل کے لیے اسے کسی کے گھر کے برتن صاف کرنا پڑے تو وہ کرتی ہے، کہیں جا کے کام کرنا پڑے تو کرتی ہے، کہیں آفس میں ڈیوٹی کرنا پڑے، فیکٹری میں کام کرنا پڑے تو وہ کرتی ہے کہ میری اولاد ان کے حالات اچھے ہو جائیں، معاشرے میں وہ صاحب عزت بن جائیں، پڑھے لکھے کہلائیں اور معاشرے کے اچھے فرد کے طور پر سامنے آئیں۔ اور عورت کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا زیور ہوتا ہے، تو وہ زیور تک بھی بیچنے سے دریغ نہیں کرتی، یہ قربانی بھی اولاد کی خاطر پیش کر دیتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کی شفقتیں اور محبتیں اولاد کے ساتھ ہیں۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی اس میں یہی سکھایا، میری بارگاہ میں عرض کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح سے میرے ماں باپ نے محبتوں شفقتوں کے ساتھ اور کریمانہ انداز میں ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آج تو ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اور انہیں اپنے کرم کی، اپنے رحمت کی دولت عطا فرما دے۔ تو یہ ایک انداز، ایک اسلوب اور طریقہ ہمیں اس آیہ مبارکہ کے حصہ سے ملتا ہے کہ کس طرح قرآن کریم ہمیں ماں باپ کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑ کر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوچ اور فکر نظریہ یہ بھی سامنے آتا ہے، بس جی ماں باپ فوت ہو گئے تو تعلق ختم ہو گیا۔ آج جو ہماری خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ بچہ جوان ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا یا ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ تو یہ سوچ اور فکر جو ہے نا، یہ یہاں تک اولاد کو لے جاتی ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ سوچ اور فکر اولاد کو ماں باپ سے الگ کر دیتی ہے۔ اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا میرے اوپر احسانات ہیں، اس واسطے مجھے ان کے محتاط رہنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو الگ حیثیت سے جینا چاہیے اور میں اپنی زندگی گزاروں۔ لیکن یہ اللہ رب العزت نے جو ماں اور اولاد کا یا باپ کا رشتہ بنایا ہے، یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آج یہ ایک سوچ فکر ہے کہ جب فوت ہو گئے ماں باپ تو بس ختم ہو گیا قصہ، اس کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ تھے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر اتنے بڑے محسن ہوں کہ اولاد کے اس دنیا میں آنے کا وہ سبب بنے اور ماں باپ کی وجہ سے تربیت اور پرورش پائیں، ماں باپ کی وجہ سے وہ بڑے ہوں، ماں باپ کی اتنی خدمات ہو پس منظر میں، تو کیا کوئی مذہب اس طرح کی تعلیم دے گا کہ بس بڑے ہونے کے بعد اپنے محسن کو بھول جاؤ، ان کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، چھوڑ دو؟ تو یہ کم از کم ہمارے اسلام کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مر گیا اور ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تو اس کی سوچ اور فکر درست نہیں ہے، وہ سوچ اور فکر صحیح کرنے کی اسے ضرورت ہے کہ جو اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے وہ کہاں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، معاشرے میں اچھے فرد کے طور پر وہ کیسے جی سکتا ہے۔ اس واسطے ہمارے جو اسلام کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے فرامین ہیں، وہ کس طرح سے ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ آپ کے سامنے چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کے لیے استغفار کرتی ہے یا دعا کرتی ہے، تو اس کا فائدہ قبر میں انہیں کس قدر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مشکات المصابی کی یہ حدیث پاک ہے اور باب ہے باب البر والصلہ مشکات کا۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ عز وجل لا یرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کا، یعنی جن کے ماں باپ مومن تھے، مسلمان تھے، اس دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا جب وہ اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں، پیش ہو جاتے ہیں، ان کی عالم برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا یہ ہوتا ہے کہ
اللہ رب العزت ان کا آخرت میں جب معاملات ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں بھیج دے گا، تو جنت میں ان کا درجہ بلند ہوگا۔ اب جب درجہ بلند ہوگا تو یہ درجہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ یہاں سے بندہ اٹھ کے وہاں ہو گیا، یا اندر بیٹھا تھا تو باہر چلا گیا، یا ایک شہر میں تھا تو دوسرے شہر میں چلا گیا۔ جنت کے جو درجات ہیں ان کے درمیان گیپ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، اس حوالے سے حدیث پاک میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ 500 سال تک بندہ سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت طے کرے گا اتنی مسافت جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں، یعنی 500 سال کی مسافت، یہ کیا ہے، اتنا فاصلہ ہے جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں۔ تو اب ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت بندہ مومن کے درجے کو بلند کرے گا تو وہ بندہ اس کے اوپر خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَٰذِهِ، باری تعالیٰ میرے کس عمل کی وجہ سے تو نے یہ جنت میں اتنا میرا درجہ بلند کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے سے ارشاد فرمائے گا، بِاِسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی، اس دعا کی برکت سے میں نے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ تجھے میں نے کہا کہ جس طرح بندہ اس دنیا میں ہے تو خود نیک عمل کرتا ہے اور دوسرا نیکی کا اثر چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اثر نیک اولاد ہے، تو جب نیک اولاد اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے تو اس دعا کا فائدہ انہیں قبر میں کتنا ہوتا ہے، آخرت میں کتنا ہوتا ہے۔ تجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، کہ جب اولاد ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کا صلہ اور ثمرہ ماں باپ تک پہنچا دیتا ہے اور انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مشکات کی حدیث پاک ہے، یہ بھی وہی باب ہے، باب البر والصلہ۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بچے نے دعا کی اپنے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کو فائدہ ہوا، صرف ماں باپ کو فائدہ نہیں ہوتا، جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال اس حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اس حدیث پاک کو، ان العبد لیموت، ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے انہیں آگ کیا ہوتا ہے، یعنی ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے ماں باپ جاتے ہیں کہ اولاد کے اعمال کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر ماں باپ کے لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہوتی، ماں باپ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ جاتے ہیں تو ناراضگی کی صورت میں اولاد سے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں یہ ایک وظیفہ بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا کہ ماں باپ زندہ ہوتے تو جا کے ان سے معذرت کر لیتا، بندہ معافی مانگتا، انہیں خوش کرتا تو معافی مل جاتی، لیکن جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ناراضگی کی عالم میں اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اولاد سے ناراض ہیں، تو اب کس طرح سے کوئی بندہ اپنے اس دنیا سے چلے گئے ماں باپ کو خوش کر سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ اپنی جوانی میں مست تھا، اپنے معاملات میں مست تھا، اسے خیال ہی نہ آیا، یا یہ تھا کہ کر لوں گا ماں باپ کو راضی، لیکن ماں باپ کو راضی کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اور ماں باپ کا ناراضگی کے عالم میں چلا جانا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہو کہ اس کے اوپر اس کا رب راضی ہے یا نہیں ہے تو فرمایا وہ دیکھ لے یہاں سے کہ اس کے اوپر اس کا باپ راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو یعنی اگر باپ راضی ہے تو پھر رب بھی راضی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا جو مرتبہ اور مقام، اس واسطے اگر ناراض چلے گئے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اب ان کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حدیث پاک میں اس کا طریقہ بتلایا گیا، فرمایا فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارا،
ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ ناراضگی کے عالم میں اس سے جدا ہو گئے، چلے گئے، تو فرمایا اس کے بعد ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کیا وظیفہ اپنائے؟ فرمایا مسلسل ان کے لیے دعا کرتا رہے اور ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ فرمایا یہ دو کام، ماں باپ اگر ناراض اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو کام کرے۔ نمبر ایک، ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے اور ان کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ فرمایا جب یہ دو کام ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بچہ کرتا رہے گا، کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اللہ رب العزت اسے نیکوکاروں میں اٹھائے گا۔ تو یعنی ماں باپ راضی ہو جائیں گے، جب ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت میں درجات بلند ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا اور اس کی برکت سے ماں باپ اس اپنی اولاد سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کل اللہ رب العزت جب اٹھائے گا تو اسے نیکوکاروں میں اٹھائے گا۔ تو یہ اس کے لیے خوبصورت ہمیں وظیفہ دیا گیا شریعت میں۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک کہ یہ بخاری میں ہے اور اس کا باب ہے باب الحج والنذور عن المیت۔ اس میں یہ ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت۔ یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج نہیں کر پائی، حج کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کا فائدہ انہیں ہوگا؟ یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا باب ہے باب الحج والنذور عن المیت۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انداز تھا کہ آپ سائل سے ہی سوال پوچھ کے اس کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے، اور یہ جلد بات سمجھ آنے والی ہوتی ہے۔ جب کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سے سوال پوچھ کے اسے جب سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کا ایک یہ بھی انداز تھا۔ تو آپ نے اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا، ارشاد فرمایا کہ اے عورت اگر تیری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا وہ تو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ یعنی جب یہ سوال کیا یا رسول اللہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، لیکن وہ حج نہیں کر پائی، اس سے پہلے فوت ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا اس کو ادا کرتی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں بالکل ضرور ادا کرتی۔ تو فرمایا تو یہ تو بندے کا بندے کے اوپر قرض ہوتا ہے، اگر وہ تو ادا کرتی تو یہ تو رب کا قرض ہے، یہ کیوں نہیں ادا کرنا؟ فرمایا حج تو کرے گی، ثواب تیری ماں کو اس کا ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت طریقہ بتلایا ہے، یعنی یہ ایک سوچ اور فکر کہ بس فوت ہو گئے تو رشتہ ختم ہو گیا، یہ رشتہ ختم نہیں ہے، یہ نہیں نہ ہونے والا ہے اور نہ یہ ہوتا ہے۔ بدبختی ہے کہ اگر کوئی اپنی طور پہ ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس واسطے یہ کیا ہے، ہمیں احادیث میں طریقے بتلائے گئے ہیں کہ اس رشتے کو کیسے بعد میں بھی قائم رکھا جا سکتا ہے اور اپنے ماں باپ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ بتلایا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے، ایک تو ماں باپ کا حق ہے، ایک ہے کہ بہن چلی گئی، بھائی چلا گیا، کوئی اور رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کو فائدہ کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں یا ان کا فائدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی قبرین کہ سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر قبروں کے پاس سے ہوا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر ہیں اور زمین کے اوپر جا رہے ہیں، اور مرنے والا اس کی تدفین کہاں ہے؟ زیر زمین ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اس دوران جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں والوں کے حالات سے آگاہ ہوئے، یعنی نگاہ نبوت آپ کی، اور یہ فرق ہے عام بندے کا اور اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبیوں کا یہ فرق ہے۔ عام بندہ جو ظاہراً چیز ہو وہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی جس طرح اوپر دیکھتے ہیں زمین کے، اسی طرح زیر زمین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے۔ اب جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُمَا يُعَذَّبَانِ، فرمایا ان دونوں کو تو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ بھی اس کی بتلائی۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب اس واسطے ہو رہا ہے وما يعذبان فی کبیر، فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب قبر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ وجہ سنیے اور حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی کیا شان ہے۔ ارشاد فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ارشاد فرمایا کہ ایک کو اس واسطے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو ابھی پیشاب نالی میں ہوتا تھا تو یہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور اس کے قطرات نکلتے رہتے تھے، بعد میں اپنے کپڑے ناپاک کر لیتا تھا، یعنی تسلی سے پیشاب کر کے اٹھتا نہیں تھا، یا ان کپڑوں کو ناپاک کر لیتا تھا کہ اسے دھونا یا صاف کرنا، یہ کام کرنے کی بجائے ایسے ہی شلوار اوپر کر لیتا تھا، یعنی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس واسطے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا دوسرے کو قبر میں اس واسطے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا، یہ چغل خور تھا تو اس واسطے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بیان فرمائی۔ اب اس مقام کے اوپر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر توجہ کریں، سوچیں تو جب بندہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا اس وقت کوئی ساتھ ہوتا ہے؟ کیا اس پیشاب کرنے کی حالت کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ یا بندے کا یا جو قطرات نکلنے کا ایک آپس میں ربط اور تعلق ہوتا ہے، کیا کوئی تیسرا بندہ اس سے آگاہ ہوتا ہے؟ یہ وہ کام ہے کہ جو بندہ تنہائی میں کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہائی کی بھی غلطی بتلا رہے ہیں کہ یہ بندہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس واسطے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یعنی ایک طرف اگر یہ سوچ اور فکر ہو کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے تنہائی کے جو کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں کر سکتا بندہ، یہاں تک کہ اپنے قریبی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ واش روم میں جاتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، چھپ کے اکیلے جا کے پیشاب کر رہا ہے، تو یہ اگر غلطی ہو رہی ہے تو سرکار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اپنی امتیوں کی آگاہی کے لیے کہ جو بندہ یا تو کسی کی غیبت کرتا ہے، چغل خور ہے، تو فرمایا اسے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اگر پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اسے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو سرکار صرف قبر میں ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہوئے، بلکہ جس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا سرکار نے اس وجہ کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی کیا۔ علاج کیا کیا کہ آپ نے کھجور کی سبز ٹہنی منگوائی، شاخ منگوائی، منگوانے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا اور دوسرا دوسرے کے اوپر رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ خود اس مسئلے کو سرکار نے بیان کر دیا۔ اب اس کے اوپر محدثین نے لکھا کہ وہ تر ہونے کا کیا مطلب ہے، اور فرمایا جب تک تر رہیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔
اصل میں وجہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے انداز میں اپنی زبان میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو یہ درخت، یہ پتے، یہ شجر و حجر، یہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب جب یہ تر رہے گا تب تک یہ اللہ کی حمد کرتا رہے گا۔ تو جب تک اللہ کی حمد ہوتی رہے گی قبر کے اوپر تو قبر والے کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ جب سوکھ جائے گا تو چونکہ حمد کٹ جائے گی، اس واسطے بعد میں ہو سکتا ہے کچھ بھی، لیکن جب تک یہ تر رہیں گے تو حمد خدا ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا اس کی برکت سے صاحب قبر کو قبر میں عذاب جو ہو رہا تھا اس میں تخفیف اسے مل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر ایک ٹہنی، ایک شاخ، ایک پتا وہ اگر قبر والے کے لیے ذکر کرے، اس کی برکت سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو اگر سگا بیٹا، سگی بیٹی، بھائی، بہن، رشتہ دار اگر بیٹھ کے قرآن کھول کے اس اپنے مرنے والے کے لیے پڑھیں گے تو بھلا اس کے عذاب میں کیوں نہیں تخفیف ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آج بہت سارے فتنے ہیں جہاں پہ ہم خاص طور پر جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اب اس دوران یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے معمولات اپنائے جو ہمارے ہاں اہل سنت میں ہمارے لوگ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ویسے ہوئے۔ انہوں نے قبر پر پھور بھی ڈالے اور دعاؤں کا سلسلہ بھی رہا، اور بعد میں انہوں نے کلوں کا ختم بھی کروایا، مطلب سارے وہ معمولات اپنائے۔ اب اس کے اوپر ایک مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب، یہ فیس بک کے مفتی ہیں اور سوشل میڈیا کے، انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا باقاعدہ، یہ تو حرام کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، یہ ہوا، باغی ہو گئے ہیں، تو بہت کچھ ان کے بارے میں ان کے اپنے علماء نے کہا۔ بہرحال وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ جو ہم قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں نا، اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے۔ یہ جو حدیث پاک بخاری کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، یہی اصل ہے پھول ڈالنے کی حدیث پاک، کہ سرکار نے شاخ، چونکہ وہ علاقہ کھجوروں کا علاقہ تھا تو تر چیز یہی تھی، تو سرکار نے اس واسطے کیا کیا، وہ شاخ منگوا کے اوپر رکھ دی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ پھول ہیں، خوشبو بھی آتی ہے اور یہ تر بھی اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو یہ حدیث پاک اصل ہے جس کی وجہ سے ہم قبر کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، تاکہ وہ پھول اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حمد کرتے رہیں، اور جس کی قبر کے اوپر ڈالے ہیں اس کے عذاب میں تخفیف رہے۔ یہ اصل میں پس منظر ہے۔ تو یہ میں نے چیزیں چند ایک آپ کے سامنے رکھیں، اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس حوالے سے آج جو میں نے چند ایک گزارشات کرنی ہے آخر میں وہ یہ ہیں کہ آج ہم بہت ساری چیزیں نظر انداز کر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو فاتحہ کا انتظام ہوتا ہے یا ایصال ثواب کے لیے جو اہتمامات ہوتے ہیں، ہم اس میں بڑے غافل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کلوں کا ہم نے ختم رکھا ہے 40ویں کا، یا کہیں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، تو ہم آج پڑھنے سے باغی ہو گئے ہیں، انتظار کرتے ہیں جب یہ پڑھائی ختم ہو جائے گی نہ پھر جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم آئے جنازے کے لیے ہوتے ہیں، فائدے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی فوت ہوا ہے تو چاہے مسجد کے قریب کیوں نہیں کر رہا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم باہر بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا آج ہمارے ہاں، یہ غفلت کی علامات اور نشانیاں ہیں، یعنی سامنے موت پڑی ہے، مردہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اس کے باوجود بھی ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا جو باقاعدہ آپ کو ٹائم دینا اور دن بتلانا کہ فلاں ٹائم فلاں وقت میں دعا کی جائے گی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ ہو، یہ نہ صبح آ جائیں تو شام تک آپ بیٹھے رہیں اور سارے کام آپ کو چھوڑنے پڑیں، اس واسطے وہ ٹائم مخصوص کر دیا جاتا ہے، کبھی اس ٹائم پہ آ جانا تاکہ کیا ہو، اجتماعی ایک دعا ہو جائے گی اور دعا کا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کریں، اور یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے گٹکیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنا کتنا افضل کام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے ہم قرآن کریم کو پڑھا کریں، لیکن ہم اولاً قرآن کریم کو بھی نہیں پڑھتے، اور وہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں بیچارے بوڑھے جو
وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری نوجوان نسل یا باقی جو لوگ ہیں, گھر والے یہاں تک جس کا اتنا پیارا ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ فوت ہونے والے کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی وہ بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور تب آتے ہیں کہ جب دعا کا ٹائم ہے تو یعنی ہم نے کیا کیا, صرف اس ٹائم پھر کھانا کھا کے تو نکل گئے, بس اتنا سا کام. تو مطلب جو اتنے اہم مقاصد والے کام تھے ہم نے ان کو کھانے تک محدود کیا ہے, بس کھاؤ اور چلے جاؤ, بات ختم ہو گئی. تو اصل میں ان کے مقاصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں, یہ ابلاغ و تبلیغ کا ایک ذریعہ بنے, کسی کے لیے کوئی اچھی بات کہیں, لوگ سنیں تاکہ کسی کو اس کا فائدہ ہو, اور یہ سلسلہ ایک چلتا رہے تاکہ مرنے والے کے لیے وہ فائدے اور نفع کا باعث بنتا رہے. تو ہم نے ان کو رسومات میں بند کر کے ان کی حیثیت کو, حقیقت کو بدل کر اپنے لیے پریشانی کھڑی کر لی ہے. تو اس واسطے یہ وہ امور ہیں, اس واسطے میں یہ اکثر ایسے مقامات پر کہا کرتا ہوں کہ بندہ اگر کہے نا کہ میں یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ میرا کوئی ربط نہیں ہے, بس کوئی دعا کوئی کچھ نہیں ہے, یہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے عبادات کی صورت میں یہ اتنا خوبصورت ہم سے انتظام کروایا ہے, اور اس کا یہ انتظام ہے کہ بندہ اگر نمازی ہے, دیندار ہے, بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, تو یہ رب ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں ہے. رب اس وقت تک نماز سے باہر ہی نہیں آنے دیتا جب تک بندہ ان محسنوں کو یاد کر کے یہ نہیں پڑھ لیتا, ربنا اغفر لی ولی والدیہ, یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس میں کیا کیا ہے, یہ اہتمام کروایا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ بھلانے والا رشتہ نہیں ہے, ان کے پاس جایا بھی کرو, ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خوبصورت یہ اہتمام خود کروایا ہے کہ آؤ میری نماز پڑھو, عبادت کرو, اور یہ محسن ہے ان کو بھولنا نہیں ہے, جب تک ان کی بخشش کی دعا نہ کر لو اس وقت تک میری عبادت سے بھی باہر نہیں آنا ہے. تو اس واسطے جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح شریعت کے مطابق ڈال لیتا ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خوبصورت مرنے کے بعد اگر ماں باپ خوبصورت اثر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان اثروں میں سے خوبصورت اثر نیک اولاد ہے. نیک اولاد کا ہر کیا ہوا عمل وہ ماں باپ کے لیے بخشش کا سب ذریعہ بنتا ہے اور بلندی درجات کا بھی باعث بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.